السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، اگر آپ گوگل پر جا کر اسکرین پر آ رہے کوآرڈینیٹس کو کاپی کر کے سرچ باکس میں پیسٹ کرتے ہو تو رزلٹ میں آپ کو صرف ایک بلو کلر کا ہارٹ دیکھنے کو ملے گا، جو کہ میتھمیٹکس کا کمال ہے۔ اور جب بات میتھمیٹکس کی ہو رہی ہے تو اگر آپ گوگل میں جا کر دی لون لیسٹ نمبر ٹائپ کر کے سرچ کریں تو کیلکولیٹر اوپن ہو جائے گا، جس کی مدد سے آپ نارمل کیلکولیشن سے لے کر ٹریگنومیٹری کی کیلکولیشن تک کر سکتے ہیں۔ 2017 کے ٹائم میں فٹ جیٹ اسپنر بہت ہی ٹرینڈنگ میں چل رہا تھا، تو اسے دیکھتے ہوئے گوگل نے بھی اپنی طرف سے کچھ یونیک کرنے کی کوشش کی۔ تو جب بھی آپ گوگل سرچ انجن میں فٹ جیٹ اسپنر لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو ایک آن لائن فٹ جیٹ اسپنر مل جائے گا، جسے آپ اپنی مرضی سے کلاک وائز یا پھر اینٹی کلاک وائز دونوں ڈائریکشن میں گھما سکتے ہو، اور اس کی سپیڈ بھی آپ اپنے اکارڈنگ چینج کر سکتے ہو۔ بچپن میں ہمیں کرکٹ کھیلتے ہوئے ٹاس کرنے کے لیے ایک کوائن کی ضرورت پڑتی تھی، اور آج بھی ہم میں سے کئی لوگ رینڈم پوزیشن لینے کے لیے کوائن ضرور اچھالتے ہیں۔ تو گوگل میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس سرچ باکس میں فلپ آ کوائن لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ کوائن گھوم کر آپ کو ہیڈ یا ٹیل دکھائے گا۔ کوائن کی جگہ اگر آپ کوئی ڈائس یوز کرنا چاہتے ہو تو سرچ باکس میں رول آ ڈائس لکھنا ہوگا۔ لیکن آج میں اچانک یہ گوگل ٹرکس کیوں بتا رہا ہوں؟ تو چلیے اپنی نیکسٹ ویب سائٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کی پہلی ویب سائٹ کا نام ہے pointer.com۔ تو اس ویب سائٹ میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کو پوری سکرین بلیک کلر کی دیکھنے کو ملے گی، جہاں سینٹر میں لکھا ہوا نظر آئے گا پلیز موو یور کرسر، اور جیسے ہی آپ اپنا کرسر گھمائیں گے تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا فائنڈنگ پوائنٹر پلیز ہولڈ اسٹل۔ اگر آپ پی سی یوز کر رہے ہو تو جس پوزیشن پہ آپ کا ماؤس ہوگا اس پوزیشن پہ یہ ویب سائٹ ٹریس کرے گی، اور پھر لکھا ہوا آئے گا پوائنٹر لوکیٹڈ اینڈ پوائنٹ۔ پھر آپ کو اسکرین پہ ایک رینڈم پکچر نظر آئے گا، لیکن اس پکچر کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ جس پوزیشن میں آپ نے اپنا ماؤس رکھا ہوگا اس پوزیشن میں ہاتھ کی انگلی کو پکچر میں دکھایا جائے گا۔ اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ ہر بار رزلٹ بالکل ایکوریٹ آئے گا۔ جیسا کہ اگر میں اس پوزیشن میں اپنا ماؤس رکھتا ہوں تو اس پوزیشن میں کسی انسان کی انگلی کو دکھایا جائے گا۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ویب سائٹ ہمارے اسمارٹ فون میں بھی چلتی ہے۔ آپ کو یہاں ماؤس پوائنٹر کی جگہ بس اپنی انگلی سے ٹچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی پرانی بلیک اینڈ وائٹ پکچر کو کلرفل بنانا ہو تو اس کے لیے آپ کو اچھی طرح سے فوٹو شاپ آنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کو کسی فوٹو شاپ ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا جسے یہ کام اچھی طرح سے آتا ہو۔ اور اگر وہ کسی بلیک اینڈ وائٹ پکچر کو کلرفل کر بھی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا بہت ٹائم لگ ہی جائے گا۔ لیکن یہ ویب سائٹ demos.algorithmia.com اس پرابلم کا بہت اچھا سلیوشن بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں آپ کچھ ہی سیکنڈز میں کسی بھی بلیک اینڈ وائٹ پکچر کو کلرفل کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ انٹرنیٹ پر موجود کسی بھی بلیک اینڈ وائٹ پکچر کے URL کو یہاں پیسٹ کر کے اسے انٹرنیٹ سے ڈائریکٹلی کلرفل ورژن میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، یا پھر ادھر ایک آپشن اور بھی ہے جس میں آپ اپنے ڈیوائس پہ موجود یا پی سی میں موجود پکچرز کو اپلوڈ کر کے کلرفل ورژن میں دیکھ سکتے ہو، اور یہاں آپ کو اس پکچر کے کلرفل ہونے کے بعد بیفور اینڈ آفٹر کے کمپیریزن کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور پی سی پہ آپ ان دونوں کے درمیان پرپل لائن کو ڈریگ کر کے پورا کلرفل یا پھر بلیک اینڈ وائٹ دونوں ورژن میں ایٹ اے ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ بھی موبائل پہ ورک کرتی ہے۔ اگلی ویب سائٹ جو ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، جو کہ ہے internetmaps.net۔ یہ ایک طرح سے انٹرنیٹ کی دنیا کا یونیورس ہے، اور آپ کو دیکھنے میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہوگا۔ یہاں اسپیس میں لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس موجود ہیں۔ جیسے ہماری کائنات میں سٹارز، گلیکسیز کا الگ الگ سائز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انٹرنیٹ پہ کسی ویب سائٹ کا یوزر بیس بہت بڑا ہوتا ہے تو کسی کا بہت ہی چھوٹا، تو اسی وجہ سے ان کا سائز بھی کافی الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں جو سب سے بڑا سرکل ہے وہ کس ویب سائٹ کا ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا، جو کہ ہے ہمارا google.com۔ اور جو سیکنڈ لارجسٹ سرکل ہے وہ ہے facebook.com۔ اور یہ سرکل صرف نام کے نہیں ہیں بلکہ آپ ان پر کلک کر کے ڈائریکٹلی ان ویب سائٹ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس انٹرنیٹ میپ پر آپ کو اس دنیا کی ساری ویب سائٹس جو کہ تقریباً 1 بلین کے قریب ہیں، ان سب کے لنکس آپ کو صرف اسی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے، جو اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔
اور یہاں جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں شاید یہ آپ کو نقلی بھی لگ سکتے ہیں، مگر ان کو زوم کرنے پر آپ کو اس میں موجود ویب سائٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اسے آپ وزٹ بھی کر سکتے ہو، جو کہ اس ویب سائٹ کو اور بھی زیادہ ریئلسٹک اور آنیسٹ بناتی ہے۔ اس ویب سائٹ کو آپ موبائل پر بھی اوپن کر سکتے ہیں، بس اسے موبائل میں دیکھتے وقت ڈیسک ٹاپ سائٹ کر دینا۔ اگلی ویب سائٹ ہے zoomquid.com، جس میں ایک ہی امیج انفائنیٹ لیول تک زوم ہوتا رہے گا، اور اگر آپ اسے گھنٹوں تک چلا کر رکھتے ہو تو پھر بھی یہ فوٹو زوم ہوتی ہی رہے گی اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی، کیونکہ اسے انفائنیٹ میگا پکسل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کئی سورس کے مطابق پورے امیج کو دیکھنے کے لیے 80 لاکھ سالوں کا وقت لگ جائے گا۔ اور سب سے آخری ویب سائٹ جو ہے وہ سب سے کمال کی ہے، جس میں ہم ایٹم کے چھوٹے پارٹیکل سے لے کر اس کائنات کی سب سے بڑی چیزوں تک کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویب سائٹ میں انٹر ہوتے ہی آپ اپنی لینگویج سلیکٹ کر لینا، پھر اسٹارٹ پر کلک کرتے ہی آپ کو سب سے پہلے ہیومن باڈی کے لیول پر آبجیکٹس دکھائے گا، جیسا کہ ہیومن باڈی یا پھر بیچ بال، اور نیچے یہ جو لمبی لائن ہے یہ دراصل یونیورس کا اسکیل ہے، جسے لیفٹ ڈائریکشن میں کرنے سے زوم ان اور رائٹ ڈائریکشن میں کرنے سے زوم آؤٹ ہوگا۔ تو چلیے سب سے پہلے لیفٹ ڈائریکشن میں چلتے ہیں۔ تو زوم ان کرنے پر ہمیں یہ ہمنگ برڈ سے لے کر ماچس تک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو زوم ان کرتے ہوئے ہم پینسل کے لیڈ کے سائز کے جتنا چھوٹا ہو چکے ہیں، جہاں ہمیں چاول کا دانہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اور بھی زوم کرنے پر ہمیں ریت اور نمک کے ذرات بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ہم ملی میٹر کی رینج میں چلتے ہیں، اور یہاں ہمیں انسانوں کے بالوں کی تھکنس کا پتہ چلے گا، اور وہ بھی اسکیل میں کیسا نظر آئے گا۔ وہ ہمیں دکھ بھی رہا ہے، لیکن ریئل میں اتنے تھک ہوتے نہیں ہیں۔ یہ اتنا تھک اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا smallest objects visible to the naked eye، مطلب ان آنکھوں سے ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کا سہارا لینا ہوگا۔ تو مزید زومنگ کرنے پر ہم کروموسوم کے لیول پر آ چکے ہیں۔ تو بائیں طرف ہمیں وائلٹ کلر کی ویو لینتھ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب ہم یہاں آ چکے ہیں جہاں تک ایک آپٹیکل مائکروسکوپ دیکھ سکتی ہے۔ تو اب ہم اس سے بھی آگے دیکھنے والے ہیں، جہاں ہمیں ڈی این اے دیکھنے کو مل رہا ہے، اور مزید اندر جانے پر ہم پانی کے مالیکیولز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن ایٹم موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں تک جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ایک الیکٹران مائکروسکوپ ہی دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے کی چیزیں تو الیکٹران مائکروسکوپ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اب ہم زومنگ کرتے ہوئے سب اٹامک پارٹیکل کے اسکیل میں پہنچ چکے ہیں، جو کہ فیمٹو میٹر کی رینج میں آتا ہے۔ یہاں ہمیں ایٹم کے اندر موجود الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے متعلق ہم نے اپنی بکس میں پڑھا تھا۔ لیکن اگر ہم اس سے بھی آگے زومنگ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ length shorter than this are not confirmed، مطلب اس سے آگے کی چیزوں کے سائز کے بارے میں بس ایک لاجک وے میں ایسٹیمیٹ ہی ہے۔ تو یہاں ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کوارکس دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو سب اٹامک پارٹیکل سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کو مزید زومنگ کرنے پر ہمیں طرح طرح کے کوارکس دیکھنے کو مل جائیں گے، اور مزید زومنگ کرتے ہوئے اب ہم آ چکے ہیں یوکٹومیٹر کے اوپر، اور اسے مزید زومنگ کرتے ہوئے اب ہم کائنات کے سب سے اسمالسٹ اسکیل تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ ہے پلانکس لینتھ، اور اس کے ساتھ ہی ہم ادھر کوانٹم فارم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی لیول سے کوانٹم فزکس کی شروعات ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ آج کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کائنات کے اتنے ہی اسمالسٹ اسکیل تک پہنچ پائے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم آنے والے وقتوں میں اس سے بھی اسمالسٹ اسکیل کے پارٹیکلز کو دیکھنے میں کامیاب ہو پائیں۔ خیر وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اب ہم دوبارہ اسی ہیومن اسکیل تک واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اب ہم سب سے لارجسٹ یعنی سب سے بڑے اسکیل کی طرف آگے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں رائٹ سائڈ کی طرف سکرول کرنا ہوگا۔ تو زوم آؤٹ کرتے ہوئے ہمیں ایلیفینٹ، ٹی ریکس، بلو ویل، ٹائٹینک اور برج خلیفہ تک نظر آئے گا، اور مزید زوم آؤٹ کرتے کرتے ہم ایک نیوٹرون سٹار کے اسکیل پر آ چکے ہیں، اور مزید زوم آؤٹ کرتے کرتے ہم اٹلی، کیلیفورنیا سے گزر کر جا رہے ہیں، اور مزید زوم آؤٹ کرنے پر ہمیں ارتھ، وینس اور سولر سسٹم کے پلانٹس تک دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور مزید زوم آؤٹ کرنے پر سورج کے ساتھ ساتھ چھوٹے سٹارز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ سب اپنی جسامت میں کتنے بڑے ہیں اس کے لیے ڈسٹینس فرام دا ارتھ ٹو سن دیا ہوا ہے۔ اب ہم تیزی سے زوم آؤٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں،
और हमें दिखाई देगा कि वॉयेजर 1 ज़मीन से कितना आगे जा चुका है। अब हमें तरह तरह के न्यूबोला देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि बबल न्यूबोला या फिर ग्रेट न्यूबोला। अब हम न्यूबोला को भी पीछे छोड़ते हुए गैलेक्सी के स्केल तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी शामिल है। अब गैलेक्सी को पीछे छोड़कर अब हम आ चुके हैं क्लस्टर के लेवल पर, और यहाँ बड़े बड़े न्यूबोला और गैलेक्सी भी एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटे लगते हैं। और अब हम योटा मीटर के स्केल में पहुँच चुके हैं। एक योटा मीटर मतलब एक के आगे 24 जीरो। ये साइज़ कितना बड़ा होता है। और भी जूम आउट करते हुए हम मेजरमेंट के लार्जेस्ट यूनिट तक पहुंच चुके हैं, जो कि है गीगा पार्से। अब इसे भी जूम आउट करते हुए आखिर में हमें मिलता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब इस कायनात की इतनी दूरी तक हम पहुंच चुके हैं और इसके आगे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में हमारे पास नहीं है। तो सबसे छोटे स्केल के अंदर क्या है ये हमें नहीं पता, और सबसे बड़े स्केल के आखिर में क्या है वो भी हमें नहीं पता। हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुके हैं, मगर आज भी ये कायनात एक पहेली है जिसे मज़ीद जानने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इन वेबसाइट्स की तरह और भी वेबसाइट्स के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा इस वीडियो के अगले पार्ट का।